آج تصوف کے حوالے سے یہ دوسری نشست ہوگی. یہ بہت خوبصورت نشست ہوگی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ان صوفیاء کرام کے حوالے سے ہوگی جن کا سارا ورک جو ہے وہ منظوم ہے. ان کی جو اپنی شخصیت کے حوالے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے چونکہ ان کا جو انٹلیکچول ڈسکورس ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو وہاں تک رہیں گے. تو یہ ہم آج شروع کریں گے حضرت معین الدین چشتی سے. حضرت معین الدین چشتی جو تھے، انہوں نے ایک آرڈر جو ہے یہ تصوف کا، ویسے تو اس کو چشتی آرڈر کہا جاتا ہے، چشتی نظامی کے نام سے یہ آرڈر مشہور ہے، لیکن پہلے جو صوفی ہیں وہ حضرت معین الدین چشتی ہیں. وہ آپ یہاں جب ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں تو یہ جو ان کا پیریڈ ہے یہ تقریباً 1200 کچھ کا ہے، چونکہ 1236 میں تو ان کی وفات ہو گئی. اجمیر میں آپ کی وفات ہوئی. تو انہوں نے ایک نیا آرڈر تصوف میں جو دیا ہے وہ بہت شاندار ہے. ابھی بھی یعنی 1220 کی باتیں، 1210 کی باتیں، 1230 کی باتیں، یہ ساری باتیں آج بھی تاریخ میں موجود ہیں. اور ان کے نام سے ان کی شاعری، خاص کر چونکہ ان کا سارا زیادہ تر ورک جو تھا وہ منظوم حوالے سے تھا. آپ جہاں بھی تشریف لے گئے تو وہاں ایک یادگار چھوڑی. آپ جب لاہور داتا صاحب کے دربار تشریف لائے تو یہ وہاں سے جب اٹھے تو یہ شعر ان کا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. تو ایسے ہی ہم اکثر سنا کرتے ہیں ایک ربائی جو ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یہ آپ کی مرکت العلا ربائی ہے جو ابھی بھی مجالس میں ذاکرین جو ہیں بڑے شوق سے کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ من نمی گویم انا الحق اور باقی ان کی جو ہیں وہ غزلیں موجود ہیں. تو گرب چشم آشکاں تو بہت خوبصورت، چونکہ وہ پیچھے ان کے جو مرشد تھے حضرت عثمان ہارونی، وہ بھی بہت شاندار شاعر تھے، جن کی مشہور غزل ہے کہ نمی دانم کے آخر چون دم دیدار می رقصم، مگر نازم بری ذوقے کے پیش یار می رقصم. تو ایک بڑا سلسلہ تھا. تو یہاں ہندوستان میں آ کے اس سلسلے کا آغاز آپ نے کیا. آپ کے اس آرڈر کو آگے انہوں نے چلایا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی تھے، تو انہوں نے اس سلسلے کو آگے ان کو ودیت کیا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جو آگے جو سلسلے کے تیسرے بڑے آدمی ہیں، تیسرے بڑے صوفی ہیں،
وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے. بہت شاندار انسانی تہذیب میں انہوں نے نئے اضافے کیے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ پہلے صوفی ہیں کہ جنہوں نے جو اپنی جو شاعری ہے اس وقت جو شاعری ہوتی تھی، ان کی شاعری کی جو صنف ہے وہ دوہا ہے. تو یہ پہلے صوفی تھے کہ جنہوں نے سنسکرت میں یا فارسی میں شاعری نہیں کی بلکہ سرائکی اور پنجابی میں شاعری کی ہے. چونکہ آپ کا تعلق ملتان کا ایک قصبہ کوتوال تھا، تو کوتوال سے تھا، اور آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، دور دور گئے، بہت سارا عرصہ آپ ہانسی میں بھی رہے، بہت سارا عرصہ آپ دلی میں بھی رہے، پھر آپ نے یہ اجوتھن کا انتخاب کیا. تو اس وقت پاک پتن جو ہے اس کو اجوتھن کہا جاتا تھا. تو ہم اب ڈسکس کریں گے ان کی جو انٹلیکچول جو ڈسکورس ہے، آپ کی جو شاعری ہے، اس کا جو ڈکشن ہے، اس کا جو ورژن ہے، وہ بالکل ایک نیچرل ہے، مضافاتی ہے، وہ رورل ہے، اربنائز پوئٹری نہیں ہے. شاید دلی میں ان کی جو ایڈجسٹیبلٹی نہیں ہو سکی، اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے. وہ آپ نے جو زبردست جو کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ یہاں پہ جو یہ آرڈر تھا، یہ چشتی جو آرڈر تھا، اس آرڈر میں آپ نے یہ جو جینیٹک کنٹینیوٹی ہے، چشتی آرڈر میں یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک جو صوفی تھے تو آگے یہ ان کے ٹرانسفارم ہو گیا ان کی اولاد کو. نہیں، ایسا نہیں تھا. بلکہ آپ کے اولاد میں 4 بیٹے تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن آپ نے اپنے بیٹوں کو نہیں یہ ودیعت کیا. تو آپ نے یہ آگے ودیعت کیا حضرت نظام الدین اولیاء کو. وہ جیسے ہے کہ آ کے سجادہ نشیں کیس ہوا میرے بعد، نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا میرے بعد. تو یہ ان کو یہ اپنی اولاد میں انہوں نے تفویض نہیں کیا. تو اس میں جو زبردست جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک جو کلچرل امپیریلزم تھا، انہوں نے مقامی زبانوں میں شاعری کر کے کلچرل امپیریلزم کی نفی کی. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو ان کو جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کی جو شاعری ہے یا ان کی جو تعلیمات ہیں، جب ان کو ایکسپلور کریں، مطلب اس آرڈر میں یہ تھا کہ یہ آگے سلسلہ چلے گا تحصیل کے ساتھ، تفہیم کے ساتھ، یہ وراثت سے نہیں چلے گا. اس سلسلے کا بڑے سخت اصول و ضوابط تھے جو آپ نے بنائے. ایک تو یہ کہ حکومت کے ساتھ
کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں جوڑا جائے گا، نہیں رکھا جائے گا. یعنی صوفی جو ہوگا وہ حکومت وقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا. دوسرا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ سیونگ اپنے پاس نہیں کی جائے گی، کوئی رقم بھی پس انداز نہیں کی جائے گی، بلکہ جو کچھ ہوگا وہ راہ للہ لوگوں میں ہی تقسیم کر دیا جائے گا. یہ ان کا درس تھا، یہ تدریس تھی ان کی. تو ان کا سلسلہ چلتا رہا اور شاندار انداز سے تو چلتا رہا. تو گویا آپ جو تھے سٹیٹس کو کا حصہ نہ بنے. مطلب ایک تو آپ نے کلچرل امپیریلزم کی نفی کی، دوسرا آپ نے سٹیٹس کو کی نفی کی. تیسرا ایک تصور جو آپ کے ہاں ملتا ہے وہ مساوات ہے، اور وہ کہ کمٹمنٹ ہے، برہا کا تصور ہے کہ لوگوں کے ساتھ جڑنے کا تصور ہے کہ یار فریدا تو کی جانے روٹی بندہ کھا جاندی. مطلب ہے کہ یہ وہ بات ہے جو لوگوں کی بات ہے. ایسے ہی فریدا ایویں ہو رہی ہو جی میں ککھ مسیح پیرا ہیٹ لتاڑی ہو وہ کدی نہ توڑے پڑی. تو ایسے ہی ایک تصور جو ان کے ہاں یہ برہا کا ملتا ہے وہ یہ کہ یہ وہی جو وحدت الوجود سے ہی اخذ کیا گیا کہ انسان اپنی حقیقت سے، اپنے کل سے یوں ہی جدا ہوا ہے. تو انسان کو کیا ہونا چاہیے تھا اور انسان کیا ہے، اس کے درمیان جو تفاوت ہے کہ کیا اسے ہونا چاہیے تھا جو کہ وہ نہیں بن سکا اس وقت تک، یہ جو کیفیت ہے وہ برہا کی کیفیت ہے. تو آپ کی شاعری میں مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ نظر آتی ہے. ایک مشہور دوہا جو ہے جو امانت علی خان نے گایا تھا کہ کاگا کرک ڈھولیا سنگلا کھایا ماس. انہوں نے تو اور انداز سے شاید کوئی ہندی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے گایا ہے. دو نینا مت کھائیو پر پیا ملن دیاس. تو مطلب ہے کہ یہ انہوں نے اس انداز سے اظہار کیا. تو گویا ایک برہا کا تصور جو ہے وہ ان کے ہاں بھی نظر آتا ہے. تو گویا آپ نے یہ ودیت کیا حضرت نظام الدین اولیاء کو. اب آپ کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اصل میں تو ہمیں آپ کی جو لوگوں کے ساتھ جڑت تھی اور جو آپ کا انٹلیکچول ڈسکورس تھا، جس انداز کی آپ کی شاعری تھی، جو جس فلسفی سے آپ جڑے ہوئے تھے، اس کو ڈسکس کرنا تھا. تو وہ کیا. تو واقعات تو بہت ہیں لیکن اس کے لیے تو پھر ایک الگ نشست درکار ہوگی. تو ان کے بعد یہ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے یہ ان کو انہوں نے یہ ودیت کیا. ان کی کتاب
اپنی جو ہے وہ گرچہ منظوم نہیں ہے، فوائد الفوائد جو ہے، لیکن ان کے ساتھ جڑے رہے ساری زندگی تقریباً ان کی حیاتی تک امیر خسرو، تو ان کی ساری جو ہے شاعری ہے وہ ان سے جڑی رہی، وہ بالکل صوفیانہ شاعری ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے انہوں نے یہ آگے، ویسے ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، آپ نے یہ وصیت کیا تھا، یہ حضرت شیخ محمود دہلوی تھے ان کو، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو چشتی نظامی آرڈر ہے، یہ آگے ہم نہیں چلائیں گے۔ بہرکیف اس پہ تھوڑا مختلف رائے پائی جاتی ہے، لیکن کچھ اس طرح انداز سے بھی یہ سلسلہ چلا کہ پھر پورے برصغیر میں ہند اور سندھ دونوں تہذیبوں میں یہ آرڈر چلا، تو ہمارے ہاں بھی یہ کہ یہ مہار شریف ہے، پھر تونسا شریف ہے، تونسا شریف سے پھر یہ سیال شریف، اور سیال شریف سے پھر گولڈا شریف، اسی آرڈر کے ماننے والے ہیں۔ تو اس کا ریوائول جب ہم انٹلیکچول ریوائول جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہم ایک اور سلسلے میں دیکھتے ہیں، وہ ہم قادریہ سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ بابا فرید جو تھے ان کا جو کلام ہے، چونکہ ڈاکومنٹیشن وہ زیادہ تر گرنتھ میں ملتی ہے، اور بابا گرو نانک بھی بہت مستفید ہوئے آپ سے، انہوں نے بہت لکھا بھی، اور انہوں نے بھی صوفیانہ انداز سے چیزوں کو آگے بڑھایا۔ تو قادریہ سلسلہ جو ہے اس میں ہم شاہ حسین جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ شاہ حسین کی جو شاعری ہے اس کی بہت ڈائمنشنز ہیں، بہت لیئرز ہیں، کہ شاہ حسین 1550، 1560، 1530، 40، یہ ان کا عرصہ ہے۔ اس دور میں وہ اتنے پروگریسو، اتنے انلائٹنڈ شاعر ہیں کہ جب ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں تو بہت سی پرتیں ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ جو صوفیہ میں وحدت الوجود کا تصور آ رہا تھا، بالکل اس کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ربا میرے حال دا محرم تو، اندروں تو باہروں تو، روں دے وچ تو۔ ایسے ہی وہ کلاس سوسائٹی کی بھی نفی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے، یہ جو کلاسز بنی ہوئی ہیں، ان میں کوئی انٹلیکچولی کوئی جزیت موجود نہیں ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ وہ اس کی نفی کر جاتے ہیں، جس طرح وہ کہ کہے حسین فقیر نمانا، تانی نو لے گئے چور زورا زور۔ تو چونکہ ان کی شاعری میں یہ تانی کا، چرخے کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، چونکہ اپنے پروفیشن کے حوالے سے ان کے والد صاحب جو تھے وہ
جولہے کا کام کرتے تھے، تو ان کی شاعری میں جو سمبلز استعمال ہوئی ہیں وہ یہ بہت زیادہ ہوئی ہیں. اچھا، بہت ہی کانشیس مطلب ہے کہ جیسے کہ ان کی جو پوئٹری میں یہ اس طرح ہے کہ جیسے سردی سوئی پریم دے دھاگے تے پیونت لگے ست سنگے، کہہ حسین فقیر سائندہ تخت نہ مل دے منگے. تو یہ بھی مطلب ایک اتنا کانشیس لائنز ہیں یہ ان کی شاعری کی. مطلب اس طریقے سے ان کے ہاں بھی جیسے بابا فرید کے ہاں برہا کا تصور تھا، ان کے ہاں بھی یہ برہا کا تصور بہت ملتا ہے. انہوں نے پوئٹری کو ایک نئی فارم بھی دی، اور وہ فارم تھی کافی کی، کہ انہوں نے پہلے انترا پھر آستائی لے آئے. تو ان سے پہلے چونکہ دوہا تھا، تو لیکن انہوں نے ایک نئی فارم جو ہے وہ پوئٹری میں انٹروڈیوس کرا دی اور وہ اسٹیبلش کر دی، اور ایک لمبا عرصہ تک وہ خواجہ فرید صاحب تک یا ان کے بعد بھی یہ فارم جو ہے شاعری کی یہ اسٹیبلش رہی ہے. ایک ہم ان کا جو ان کی فلسفی ہے، ان کی شاعری ہے، اس کا ورلڈ ویو لیتے ہیں. جیسے ان کی ہے ایک کافی کہ لکھی لوح و قلم دی قادر نے، میں موڑ جو سکنیت موڑ ڈولی لے چلے کھیڑے، نہ کوئی عذر نہ زور، اس طرح ہے. تو یہ جو لوح و قلم والی بات انہوں نے کی ہے، یہ کوئی اور بات نہیں ہے، یہ معاشرے کی بات انہوں نے کی ہے کہ سوسائٹی کی طرف سے جس انداز کے پریشرز ہیں اور یہ جس انداز سے خواتین کے ساتھ ظلم برپا ہے، اور چونکہ صوفیاء نے تو فیمنزم کو اتنا پروموٹ کیا ہے اور اتنی اظہار کیا ہے کہ بہت سارے صوفیاء نے تو اپنا اظہار ہی اور انداز سے اس انداز سے کیا، جیسے آگے چل کے بات کریں گے. تو مطلب ہے کہ یہ انہوں نے نفی کی جو اس ٹائم کے جو ایک سٹرکچر تھا جو سوسائٹی کا، جو طبقاتی ایک جو شکل تھی اس کی، کہ کیا طبقات کے کیا پریشرز ہیں اس حوالے سے. اچھا، ایک اور بات جو ان کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے ایک بالکل ہی ایک اسٹیبلش انسٹیٹیوشن جو پیری کا تھا اس کی بھی نگیشن کر دی، کہ شاہ حسین فقیر ہے تساں آکھو نہ کوئی پیر ہے، اساں کوڑی گل نہ باندھی اساں طلب سائیں دے نام دی. تو یہ بارہا یہ بات انہوں نے کی کہ شاہ حسین فقیر. تو یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی بھی بڑی فالوئنگ تھی جو ہسٹری میں نظر آتی ہے جو چیز، لیکن انہوں نے اس انسٹیٹیوشن جو ہے اس انسٹیٹیوشن کی بھی نگیشن کی تھی. اور اب یہ اس طرح جو صورتحال ہے اب آج کے دور میں مطلب ہے کہ اس طرح کی فکر جو ہے اس کے لیے ذرا مشکلات درپیش ہیں، چونکہ یہ تو ایسی سوسائٹی میں فروغ پذیر ہو سکتی ہے جہاں ڈائیورسٹی زیادہ ہو. تو ہمارے ہاں تھوڑا مشکل ہے. ویسے قادریہ سلسلہ تھا ان کا، لیکن تصوف کی ایک ٹرم میں ایک صوفیاء کا ملامتیہ فکر ہے، تو ان کو اس میں بھی شامل کیا جاتا ہے. شاہ حسین کے بعد تو شاہ حسین کی شاعری میں تو اتنی ڈائمنشنز ہیں کہ جس کا ایک نشست میں تذکرہ کرنا ممکن نہیں ہے. تو ان کے بعد پھر بلے شاہ سہیں کا تذکرہ ہے، اور حضرت بہو سلطان کا تذکرہ ہے. بلے شاہ
اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، کہ ان کے ہاں جو پروٹیسٹ ہے وہ بہت زوردار ہے. جو احتجاج ان کے ہاں ملتا ہے مروجہ اقدار کے خلاف، جو سوسائٹی کے جو طبقات ہیں ان کے خلاف، ظلم کے خلاف، ہر چیز کی یہ نفی کرتے ہیں. یہ بھی وہی قادری سلسلے سے ان کا تعلق ہے، لیکن شاندار انداز میں انہوں نے اپنی پوئٹری کو آگے بڑھایا ہے. ایسے ہی حضرت بہو سلطان ہیں، ان کے ہاں ان کی پوئٹری میں ڈیلیکیسی بہت نظر آتی ہے، بہت خوبصورت پوئٹری ہے. یہ کم و بیش ایک ہی دور کے صوفیاء ہیں یہ، اور قادریہ سلسلہ ہے حضرت بہو سلطان صاحب کا بھی. تو ان کے بعد اصل میں ایک عہد جو شاندار ہمیں نظر آتا ہے وہ وارث شاہ کا نظر آتا ہے. وارث شاہ نے ایک تو شاعری میں نئے تجربے کی. ہیر صرف وارث شاہ نے نہیں لکھی، 3-4 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہیر لکھی ہے، لیکن زندہ وارث شاہ کی ہیر ہے. اس کی وجہ ہے وارث شاہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں کا شیکسپیئر ہے. وارث شاہ نے یہاں ہیر میں جو ہے طبقات کی جو ڈائلیکٹریکل شکل ہے، جو جدلیاتی شکل ہے، اس کا اظہار کیا ہے. بالکل اس طرح کہ جیسے ہیر کا والد جو ہے وہ اور ہیر کی والدہ کا آپس میں ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس ڈائلاگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا ہے کہ وہ رانجھا جو ہے وہ ہماری بھینسیں چراتا ہے، تو مطلب کیا مسئلہ ہے، اگر وہ چراتا ہے تو ہماری بیٹی کے ساتھ اس کا اگر کوئی مواشقہ ہے تو وہ ہماری بیٹی کو لے کے تو نہیں جا رہا. تو مطلب ہے کہ یہ ایک وہ ضرورت جو کہ ایک سوسائٹی میں بنتی ہے کہ ایک جو بھینسوں کو چرانے والا ہے اس سوسائٹی میں، وہ بھینسوں کے مالک کے لیے کتنا اہم ہے. تو جو طبقاتی ضرورتیں ہیں وہ کیا ہے. اس کا کلائمیکس جو ہے، جو میں جس کو کلائمیکس سمجھتا ہوں، ویسے تو کلائمیکس ہر جگہ آ جاتا ہے، لیکن وہ ہے کہ جب ہیر اپنے والد سے ڈائلاگ کرتی ہے، تو وہ شاندار وہ ڈائلاگ ہیں، اور وہ فیمنزم کی دنیا میں بہت ہی ایک شاہکار اور برکت الارا ایک ہمارے پاس ڈاکومنٹ کی شکل میں چیزیں موجود ہیں.